قضیہ فدق اہل سنت اور روافظ کے ہاں ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ کنز العلماء نے روافظ کا جواب دیتے ہوئے قضیہ فدق میں ایک جملہ بولا اور مہر ملت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب کو پڑھتے ہوئے ان کی کتاب کے ایک عبارت کی وضاحت کی، جس پر بڑا طوفان بدتمیزی بچایا گیا اور خاص طور پر روافظ کی طرف سے اس پر گستاخی کا فتویٰ لگایا گیا اور ان کے ایجنٹ بن کر ہمارے سنیوں ہی کے کچھ گدی نشین اور مولوی حضرات انہوں نے ان کا ساتھ دیا۔ یہ معاملہ 5 سال میں تقریباً ختم ہو چکا تھا، اس میں اب کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا جو زیادہ طول پکڑے، لیکن چند جاہل خطیبوں نے اس کو دوبارہ ہوا دی۔ پھر کسی پرانی دشمنی اور خار کو نکالنے کے لیے کسی پرانے حسد کی بنا پر مفتی راشد رضوی صاحب نے بھی ایک ویڈیو بنا ڈالی اور اس میں روافظ کے بیانیے کو بیان کر کے ان کے موقف کو تقویت دی۔ ان کی ویڈیو میں جو تضادات ہیں، جو علمی بددیانتیاں ہیں، وہ قابل غور ہیں۔ انہوں نے پورے کا پورا جو مقدمہ گھڑا ہے وہ سارے کا سارا بے بنیاد ہے۔ میں نے اس ویڈیو کو سن کر دل میں بڑی عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی کہ ایک اہل سنت کا معتبر بندہ جس نے محقق الاثر ہونے کا دعویٰ بھی کر رکھا ہے، وہ اس طرح کے مغالطے بھی دے سکتا ہے عوام اہل سنت کو۔ تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے مغالطوں کو سامنے رکھا جائے اور فیصلہ کیا جائے کہ کس طرح چال چلی گئی ہے۔ انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں اور صحابہ اور اہل بیت علیہم الرضوان محفوظ ہیں۔ نبی معصوم اور صحابہ اور اہل بیت محفوظ ہیں۔ معصوم کون ہے؟ معصوم وہ ہے جس سے خطائے معصیت یعنی گناہ وہ ہونا ناممکن ہے، محال ہے، اور محفوظ وہ ہے کہ جس سے خطائے معصیت ہونا ممکن ہے۔ انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں اور صحابہ اور اہل بیت علیہم الرضوان محفوظ ہیں۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے آگے مفتی راشد رضوی صاحب نے کہا کہ معصوم وہ ہے جس سے خطائے معصیت یعنی گناہ ہونا محال ہے، اور محفوظ وہ ہے جس سے خطائے معصیت ہونا ممکن ہے۔ یہاں پر ہم نے روافظ کو جواب دینا ہے، روافظ کا مقدمہ بھی سمجھنا ہے۔ روافظ کا مقدمہ یہ ہے کہ معصوم وہ ہے جس سے نہ تو خطائے معصیت ہو سکتی ہے نہ خطائے اجتہادی، کیونکہ معصوم معمور من اللہ ہوتا ہے، تو وہ اس بات کے قائل ہیں کہ معصوم سے نہ تو خطائے اجتہادی ہو سکتی ہے اور نہ خطائے معصیت، اور محفوظ والا معاملہ تو ان کے ہاں ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ ائمہ اہل بیت اور سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو معصومہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر محفوظ کی بحث ہی نہیں ہے، کیونکہ جواب دیا جا رہا ہے روافظ کو، اور محفوظ والا معاملہ ہم اہل سنت میں ہے، روافظ میں نہیں ہے۔ وہ اہل بیت اطہار کو معصوم مانتے ہیں، تو لہٰذا اب چونکہ ہمارا مد مقابل رافضی ہے، ہم نے جواب اس کو دینا ہے، تو ہم یہاں پر معصوم کی جو تعریف وہ کر رہے ہیں اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ جو سوال کیا جاتا ہے وہی جواب کے اندر لٹایا جاتا ہے۔ اب سوال کے اندر رافضی نے یہ کہا تھا کہ سیدہ امر نجائز کی مرتکب نہیں ہو سکتی۔ اب سوال یہ ہے کہ امر نجائز کیا ہوتا ہے؟ خطائے اجتہادی یا خطائے معصیت؟ خطائے معصیت ہوتا ہے۔ جس کو رافضی نے ناممکن اور محال کہا تھا اسی کو پیر صاحب نے ممکن کہا۔ اس میں انہوں نے اقرار کیا، تسلیم کیا کہ جو سوال کیا جاتا ہے وہی جواب کے اندر لٹایا جاتا ہے، اور سوال کے اندر رافضی نے یہ کہا تھا کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا امر ناجائز کی مرتکب نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں پر امر ناجائز کیا ہوتا ہے یہ ان کی اپنی تشریح ہے، اور پہلا مقدمہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ روافظ کے نزدیک عصمت کی کیا تعریف ہے اور ہمارے نزدیک کیا ہے۔ اب ان کی اپنی تشریح ہے کہ امر ناجائز کیا ہوتا ہے، خطائے اجتہادی یا خطائے معصیت؟ خطائے معصیت ہوتا ہے، لیکن سرکار یہاں پر مسئلہ یہ ہے
امر ناجائز کی مرتکب نہیں ہو سکتی، ان کے نزدیک خطائے اجتہادی بھی امر ناجائز ہے۔ جواب میں لٹایا جاتا ہے، تو سوال کرنے والا رافضی ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ امر ناجائز کی مرتکب نہیں ہو سکتی، مطلب ان سے خطائے اجتہادی کا صدور بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ معصومہ ہیں، اور ہم کہتے ہیں وہ معصوم نہیں ہیں۔ اگر ان سے خطائے اجتہادی کا امکان تو امکان ہے وقوع بھی ہو جائے، وقوع بھی تسلیم کر لیا جائے، تو وہ وقوع بھی موجب ثواب ہوگا اور بحیثیت وصف ہوگا۔ دیکھ لیں کہ کس طرح مقدمہ اپنا ثابت کرنے کے لیے عوام اہل سنت کو مغالطہ دیا گیا ہے، گمایا گیا ہے۔ بہرحال قضیہ فدق ایک اجتہادی معاملہ ہے، علمی معاملہ ہے، اور جب اجتہادی معاملہ ہوتا ہے طرفین اجتہاد کرتے ہیں، دونوں مجتہد اجتہاد کرتے ہیں، ایک مجتہد کا اجتہاد مبنی بر ثواب ہوتا ہے، اس کو 2 اجر ملتے ہیں، ایک کا مبنی بر خطا ہوتا ہے اور وہ گستاخی نہیں ہوتی، گناہ نہیں ہوتا، بلکہ بموجب ثواب ہوتا ہے اور اس کو اجر ملتا ہے، اور یہ وصف ہوتا ہے۔ تو یہاں پر تو معصیت معہود ہی نہیں ہے، معصیت کا تو دخل ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں کس طرح عوام کو مغالطہ دیا گیا۔ جو سوال کیا جاتا ہے وہی جواب کے اندر لٹایا جاتا ہے۔ اب سوال کے اندر رافضی نے یہ کہا تھا کہ سیدہ امر ناجائز کی مرتکب نہیں ہو سکتی۔ اب سوال یہ ہے کہ امر ناجائز کیا ہوتا ہے؟ خطائے اجتہادی یا خطائے معصیت؟ خطائے معصیت ہوتا ہے۔ جس کو رافضی نے ناممکن اور محال کہا تھا اسی کو پیر صاحب نے ممکن کہا۔ اب جس کو رافضی نے ناممکن اور محال کہا تھا اس کو پیر صاحب نے ممکن کہا، کیونکہ ہمارے نزدیک وہ خطائے اجتہادی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خطائے اجتہادی روافض کے نزدیک امر محال ہے، کیونکہ وہ تو ان کو معصومہ سمجھتے ہیں، اور ان کے نزدیک خطائے اجتہادی بھی معصوم کے لیے امر محال ہی ہے، اور پیر صاحب نے اس کو ممکن کہا ہے۔ کیونکہ ہم تو ان کو جواب دے رہے ہیں، ہم سنی ہیں، ہم اپنے اصول کے مطابق جواب دیں گے۔ یہی نکتہ ہے کہ جس کی وجہ سے کنز العلماء بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مخالفین جو خطائے اجتہادی کو گستاخی ثابت کر رہے ہیں وہ روافض کا بیانیہ بیان کر رہے ہیں، ان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ یہی نکتہ ہے، اس وجہ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے خطائے اجتہادی کو خطائے معصیت گما پھرا کر جس طرح کہا، ثابت کرنے کی کوشش کی، تکلفات کا ٹوکرا اٹھایا۔ اس کو اب بددیانتی کہیں یا مغالطہ دینے کی کوشش کہیں، اس کا فیصلہ آپ کریں گے۔ یہ ویڈیو دیکھیں، یہ وہ ویڈیو ہے جس پر مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے اپنے پورے مقدمے کو کھڑا کیا ہے۔ ان کا مقدمہ اور ان کا بیانیہ پورے کا پورا اس ویڈیو پر کھڑا ہے جو انہوں نے چلائی ہے۔ پہلے میں وہ دکھاؤں گا۔ میں نے اس جواب کو، یہ بڑا بھاری جواب بنتا ہے بظاہر، میں نے پھر آگے خطا اجتہادی کا پہلو جو نکلتا تھا، جو لکھا ہے شارحین نے، اس کی طرف کیا، لیکن پیر صاحب نے خطا اجتہادی کی بات نہیں کی۔ پیر صاحب نے مطلقاً خطا کی بات کی ہے، مطلقاً خطا۔ ثابت کیا ہوا؟ جب خطا اجتہادی کی بات نہیں کر رہے تو پھر خطا معصیت کی بات ہو رہی ہے، اور خطا معصیت کا امکان مان رہے ہیں۔ یہ ویڈیو انہوں نے سیاق و سباق اور مراد سے ہٹا کر، کاٹ کر اپنی مرضی کا چھوٹا سا کلپ نکالا ہے اور اپنا مقدمہ ثابت کرنے کی، زبردستی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ حالانکہ اس ویڈیو میں بہت بڑی بددیانتی کی گئی ہے۔ وہ یہ پیچھے سے، اگر وہ تھوڑی سی اور پیچھے سے جا کر چلاتے یا کم از کم خود سن لیتے تو ان کو پتہ چل جاتا کہ یہاں بات یہ ہو رہی تھی کہ کنز العلماء نے کہا کہ میں نے خطائے اجتہادی مراد لی، خطائے اجتہادی کا لفظ بھی بولا، پھر بھی مجھ پر گستاخی کے فتوے لگ رہے ہیں۔ پیر صاحب نے تو مطلق خطا کا ذکر کیا ہے، ان پر یہ گستاخی کا فتویٰ کیوں نہیں لگا رہے؟ یہ بات یہاں پر بیان ہو رہی تھی، پیچھے سے یہ سارا سیاق و سباق چل رہا تھا، اور یہاں پر آ کر انہوں نے یہ جملہ بولا جس کو کاٹ کر اپنے فاسد مقصد کو ثابت کرنے کے لیے چلا دیا گیا۔ اس پر انہوں نے شور مچایا، ان دیوانوں نے جنہوں نے گیرٹ ولڈر کے بارے میں کبھی لفظ نہیں بولا، جس نے ڈنمارک میں خاکے بنائے، جنہوں نے مائکرون کے بارے میں کبھی لفظ نہیں بولا، ٹیری جونز جو سالانہ قرآن پر خنزیر کا گوشت رکھ کے، شراب اندیل کے قرآن کو معاذ اللہ آگ لگاتا ہے، ان نام نہاد پیروں نے اس کے بارے میں تو جملہ نہیں بولا۔ اور جو بات پیر میر علی شاہ نے لکھی ہے صرف میں نے تو پڑھ کے سنائی ہے، اس پر فتوے لگا۔ سمجھ رہے ہو بات؟ سامعین بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا جی،
اب اس کا یہ اگلا جملہ، اب میں نے اس جواب کو، یہ بڑا بھاری جواب بنتا ہے بظاہر، میں نے پھر آگے خطا اجتہادی کا پہلو جو نکلتا تھا، جو لکھا ہے شارحین نے، اس کی طرف گیا. لیکن پیر صاحب نے خطا اجتہادی کی بات نہیں کی، پیر صاحب نے مطلقاً خطا کی بات کی ہے، مطلقاً خطا. کیوں؟ آگے پیر صاحب لکھتے ہیں، کتنی بڑی بددیانتی ہے. اور ایسا شخص آئندہ اعتبار کے قابل نہیں رہتا جو اتنے بڑے علمی مسئلے میں جان بوجھ کر نیتاً بددیانتی کرے کہ کلپ کاٹ کر پیچھے سے سیاق و سباق سارا ہٹا دیا ہے، اور یہاں پر آ کر جی وہ اس کو مطلق خطا یعنی خطائے مسیحیت خود کنز العلماء کو ثابت کر رہے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے. وہ نہ تو اس کو خطائے مسیحیت ثابت کر رہے ہیں، نہ خطائے مسیحیت قرار دے رہے ہیں، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے خطائے اجتہادی کا قول کیا ہے، صراحت کی ہے، اور مجھ پر گستاخی کا فتویٰ ہے، تو پیر صاحب تو وہاں پر مطلق خطا کہہ رہے ہیں، ان پر گستاخی کیوں نہیں ہے؟ اتنا ظلم کیوں؟ جو سوال کیا جاتا ہے وہی جواب کے اندر لٹایا جاتا ہے. اب سوال کے اندر رافضی نے یہ کہا تھا کہ سیدہ امر نجائز کی مرتکب نہیں ہو سکتی. اب سوال یہ ہے کہ امر نجائز کیا ہوتا ہے؟ خطائے اجتہادی یا خطائے معصیت؟ خطائے معصیت ہوتا ہے. اب یہاں پر مہر ملت پیر مہر علی شاہ صاحب کی کتاب تصفیہ سے عبارت پڑھ کر، جس کا مطالبہ بار بار کنز العلماء کر رہے تھے کہ کم از کم وہ عبارت ہی پڑھ کر سناؤ، عوام کو سمجھاؤ، وہ عبارت مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے بھی پڑھی اور پھر اس کی تشریح کی. وہ کیا کی کہ یہاں امر ناجائز کی وضاحت انہوں نے خطائے مسیحیت سے کی ہے، اور یہ خطائے مسیحیت کی وضاحت مفتی راشد محمود رضوی صاحب کی ذاتی وضاحت ہے. پیر صاحب نے یہ وضاحت نہیں کی. امر ناجائز کی وضاحت مفتی صاحب نے اپنی رائے سے خطائے معصیت کی ہے. بہت بڑا سوال ہے، بہت بڑا سوال ہے، اور اس کا جواب دینا آپ پر لازم ہو چکا ہے. اذا کان متعلقا بالماضی کان مستلزما للوقوع، یہ قاعدہ تو پھر بھی اپنی جگہ کھڑا ہی رہے گا. اب آپ پر لازم ہے، چونکہ آپ امر ناجائز کو خطائے معصیت قرار دے چکے ہیں، اپنی تشریح کر کے اس کو خطائے معصیت کہا ہے. یہ قاعدہ یہاں پر میں اپنی طرف سے لاتا ہوں. اب اس قاعدے کا یا تو ابطال کریں کہ یہاں پر یہ قاعدہ فٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ قاعدہ تو قاعدہ ہے کہ جب بھی امکان کا تعلق ماضی سے ہوگا وہ وقوع کو مستلزم ہوگا. کنز العلماء تو وہاں پر خطائے اجتہادی کا امکان اور اس کا وقوع ثابت کر رہے ہیں، جبکہ آپ تشریح کر کے یہاں پر گئے کہ خطائے مسیحیت ہے. اس عبارت میں پیر صاحب کی مراد خطائے معصیت ہے. اب ہم اس قاعدے کو آپ کے سامنے رکھ کر یہ کہتے ہیں کہ آپ خطائے معصیت کا قول بھی کر گئے، پیر صاحب کے کھاتے میں بھی ڈال گئے، اور یہ قاعدہ پھر بھی اپنی جگہ کھڑا ہے، کیونکہ جہاں بھی امکان کا تعلق ماضی سے ہوگا وقوع اس کو مستلزم ہوگا. تو اب یہ قاعدہ اپنی جگہ پر کھڑا ہے. آپ خطائے معصیت کا قول کر گئے تشریح میں، تو پھر آپ کی تشریح کے مطابق اس قاعدے کے مطابق وہ ہو چکا ہے، اور وہ آپ کی تشریح کے مطابق خطائے معصیت ہے. تو اب آپ پر لازم ہے کہ آپ یا تو اس کو اپنی غلطی مانیں، اس سے رجوع کریں، توبہ کریں، یا پھر اس قاعدے کا ابطال کریں. یہ آپ پر لازم ہے. اگلا مغالطہ، مفتی علی اصغر صاحب نے ایک ویڈیو جاری کی، اس ویڈیو کو چینل پر شیئر کر دیا اور مغالطہ دینے کی یہ کوشش کی کہ دیکھیں مفتی علی اصغر صاحب اور دعوت اسلامی والے وہ ہماری تائید کر رہے ہیں، حالانکہ وہ ویڈیو کسی طرح بھی آپ کی تائید نہیں بنتی. قضیہ فدق میں اہل سنت کے 3 موقف ہیں، اور جو ان تینوں میں سے کوئی ایک اپنا لے وہ درست ہے، اور اس کا اقرار خود مفتی زاہد نعمانی صاحب کر چکے ہیں. تو تینوں موقف اپنے اپنے مقام پر درست ہیں. ہم کھلے دل سے اس بات کا اعلان کر دیتے ہیں کہ پہلے موقف کے لحاظ سے جو رائے قائم رکھیں، ہمیں ان پر کوئی اعتراض نہیں. ہم نے کبھی یہ مطالبہ نہیں کیا کہ جو ہم موقف اپناتے ہیں بس اسی کو اپنایا جائے، وہی الفاظ دہرا کر انہی الفاظ کے ساتھ ہی موقف بیان کیا جائے. ایسا ہمارے ریکارڈ میں کبھی کوئی نہیں دکھا سکتا. یہ تو آپ کی تائید مان ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ بھی اہل سنت کا ایک موقف ہے اور یہ بھی اہل سنت کا ایک موقف ہے. اور مفتی علی اصغر صاحب نے آج تک کنز العلماء کے بیانیے کا رد نہیں کیا، ابطال نہیں کیا، ان کے اس بیانیے کو گستاخی قرار نہیں دیا، بلکہ چند ایک سال پہلے کنز العلماء کی اس وضاحت کے بعد وہ مدینہ میں گئے اور جب کنز العلماء بیمار تھے ان کے لیے دعائے صحت کی. پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ ان کو گستاخ نہیں سمجھتے، ان کے بیانیے کا رد نہیں کر رہے، بلکہ وہ ان کو عالم دین سمجھ رہے ہیں، بلکہ ان کے الفاظ سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معلوم ہوا ہے کہ
اہل سنت کے ایک جید عالم، ایک نظریاتی سرحدوں کے محافظ، شب و روز اہل سنت کے لیے، اہل سنت کی فکر کو عام کرنے کے لیے کوشاں رہنے والے ایک سرگرم متحرک عالم حضرت قبلہ آصف اشرف جلالی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کافی علیل ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو شفا یابی عطا فرمائے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان پر کرم فرمائے، رحم فرمائے۔ اور آخری بات یہ کہ اس ویڈیو میں مفتی راشد صاحب نے کہا جی کہ میں پہلے بھی جلالی صاحب کے متعلق تحفظات پیش کر چکا ہوں، ان میں ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ مسئلہ خطاب میں جو جملہ بولا وہ قابل گرفت اور قابل مواخذہ ہے۔ چونکہ میں نے جو اپنے تحفظات ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے حوالے سے پیش کیے تھے، ان میں ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ مسئلہ خطا اور یہ جو فدق کے معاملہ میں سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ڈاکٹر صاحب نے جو جملہ جس کانٹیکسٹ اور جس عبارت کی تشریح میں بولا ہے، ڈاکٹر صاحب کی یہ بات جو ہے اور یہ جملہ یہ قابل گرفت ہے، قابل مواخذہ ہے۔ اگر قابل گرفت اور قابل مواخذہ ہے تو پھر 2020 میں کنز العلماء کے خلاف جو لوگ فتویٰ بازی کر رہے تھے ان کے رد کے لیے جو ایک مجلس منعقد کی گئی تھی اس میں آپ بھی پیش تھے، وہاں پر اس دستاویز پر کنز العلماء کی حمایت میں آپ نے بھی سائن کیے تھے، آپ کا نام وہاں بولا گیا تھا، جس میں کثیر علماء اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی نے شرکت کی۔ مفتی راشد محمود رضوی صاحب آف لاہور، مزید یہ کہ اجلاس میں بالخصوص جناب ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے خلاف حالیہ روافظ کی جو کی جانے والی سازشوں اور پروپیگنڈوں اور گستاخیوں اور کفر کے فتووں اور جلاؤ گھراؤ کی دھمکیوں اور ان کے ادارے پر حملہ کرنے کے مذموم ارادوں کی یہ اجلاس شدید اور مذمت کرتا ہے۔ تو اس وقت یہ جملہ بولا جا چکا تھا، اس وقت آپ کو کیوں پتہ نہیں چلا کہ یہ قابل مواخذہ ہے، قابل گرفت ہے؟ ابھی ایسا کون سا قرض تھا جو آپ نے معاف کروانا تھا جس کے لیے آپ کو یہ بیانیہ بدلنا پڑا، اپنا موقف بدلنا پڑا؟ تو سرکار اہل سنت پر رحم کریں، آپ اہل سنت کے محافظ بن کر سامنے آئے ہیں تو پھر اپنے ہی بندوں پر فائرنگ کیوں شروع کر دیا آپ نے؟ خدا کے لیے جو کام آپ کر رہے تھے وہی کریں، وہ آپ کا میدان ہے، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا۔ اگر آپ کی یہی حرکتیں رہیں تو آپ ایک متنازع شخصیت بن جائیں گے اور قابل اعتبار تو خیر اب بھی آپ میرے نزدیک نہیں رہے۔